اعمال کا عالم یہ ہوگا، گرمی شدت کی ہوگی، تب اس وقت میں میرے آقا فرماتے ہیں حوض کوثر کا مالک میں ہوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھتانے کی بات نہیں ہے سنیو، یہ وہ خیال کریں کہ اور تم پر میرے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی جی حق ہے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج دنیا میں تم نے یہ سوچا ہے تبھی نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، حسین کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یزید کی تعریفیں ہو رہی ہے، لیکن وہ گستاخان اہل بیت جب تم قیامت میں جاؤ گے، جب تم قیامت کے منظر وقت میں جاؤ گے، کٹھن وقت ہوگا، دھوپ شدت کی ہوگی، پیاس عالم کے سے جلا ہوگی، ایسے عالم میں میرے چار یار کرم کریں گے، پنجتن پاک کرم کریں گے، اور کیسا کرم کریں گے؟ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ آباد۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہدائے کربلا، عظمت کربلا، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ سنیو، پلاؤ حسین کے نام پر جام، اگر قیامت میں آب محبت پینا ہے، حسین کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے تو دنیا میں پلاؤ، حسین کے نام پر پلاؤ، علی اکبر کے نام پر پلاؤ، قاسم کے نام پر پلاؤ، عباس کے نام پر پلاؤ، اور محمد کے نام پر پلاؤ۔ ساری کائنات کے اندر تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حسین کے نانا کا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ کیا بات ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں مالدار لوگ ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو، ہے آپ سے پہلے تھے وہ کہ نہیں تھے؟ بولو بولو، جواب دو، تھے آپ کہاں ہیں؟ چلے گئے نا؟ گئے کہ نہیں گئے؟ وہ بھی سن رہے ہوں گے، اللہ کے سن رہے ہیں، اور اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان سب کی مغفرت فرما دو۔ اے اللہ، اس قبرستان میں جتنے بھی حسین کے ذکر کو سن رہے ہیں، مولا اس زبان میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن حسین کے نام میں طاقت ہے۔ میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، نہ میری زبان میں طاقت ہے، نہ میری آنکھوں میں طاقت ہے، مولا تیرے ذکر میں طاقت ہے، حسین کے نام میں طاقت ہے، حسین کے صدقے میں ان سارے قبرستان کے مومنین جو مدفون ہیں، مولا حسین کے نام پر مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے۔ آپ تم سن رہے ہو تو یہ بھی سنتے نظر آ، آج یہ بھی سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن آج ان کا مال کام آ رہا ہے؟ ایمانداری سے نہیں، کیا ان کا مال کام آ رہا ہے؟ نہیں، جو چھوڑ گئے وہ کام آ رہا ہے؟ نہیں، کیا ان کا کوئی نام لے رہا ہے؟ نہیں، کیا ان کے گھر والے کوئی آ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس بھی آتے نہیں آتے، سب چھوڑ گئے ہی نا۔ یہ جان رہے تھے کہ سب کچھ ہمارا ہے، لیکن اچانک چلے گئے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ کیا بات ہے، یہ اپنی زندگی میں تو جان رہے تھے سب ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، سب ہمارا ہے۔ کسی رشتہ دار کی ضرورت بھی تو بولے نہ، ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دنیا ہے، آزمانا ہے تو کسی رشتہ دار کے جو 10,000 کی ضرورت ہے تو کہہ دیں گے یار پتہ نہیں، ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے ہی نہیں۔ حسین کے گھرانے کا ایک پھول بغداد میں، کیا بات ہے، حسین کے گھرانے کا ایک پھول بغداد میں، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، عراق میں دریائے دجلہ ہے،
بہت بڑی دریا. ایک مسافر آیا, دریا کے قریب آیا, غریب تھا, مسافر تھا. کشتی والے ملاح سے کہا شام ہو گئی, مجھے پار اتار دو. بیٹھ گیا کشتی میں. جب کشتی میں بیٹھا تو کہا کرایہ لگا. کیا کہا؟ کرایہ. سو تو نہیں رہا, کرایہ لاؤ. اس نے کہا میں مسافر ہوں, غریب ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کہا اتر جا, تیرے باپ کی ہے کشتی, تو جہاں بیٹھ لیا, بغیر کرایہ کے نہیں بیٹھ سکتا. مسافر آدمی کرتا کیا, اتر گیا. مایوس دریا کے کنارے بیٹھا. کسی اور کا گزر ہوا, دیکھا مایوسی کے عالم میں, چہرے پہ علم ہے, دل میں غم ہے, آنکھوں میں نم ہے. خیریت پوچھی, کہا کیا بات؟ کہا میں مسافر ہوں, غریب ہوں, پیسہ نہیں تھا, کشتی میں بیٹھا, اللہ نے اتار دیا. کہا تو عراق میں, عراق کے شہر بغداد میں مایوس بیٹھا. توجہ کرنا ہے جملے پر. کیا بات ہے, کیا بات, آپ سب کی توجہ. تو بغداد کے شہر میں مایوس, جہاں پہ غوث اعظم رہتے ہوں ان کے شہر میں مایوس. اور کیجئے, غوث اعظم کے شہر میں مایوس. غوث اعظم کا ماننے والا زمانے میں مایوس نہیں ہوتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ان کے شہر میں مایوس ہے. ارے جا کے تو دیکھ لے درے غوث پر کیا انعام ملے گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. گیا, حقیقت بیان کی. غوث اعظم نے 1 روپیہ نہیں دیا, 2 روپیہ نہیں دیا, اشرفیوں کی تھیلی جو سونے کی تھی حوالے کر دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. میرے غوث اعظم نے اشرفیوں کی تھیلی جس میں چاندی نہیں تھے, سونے کے سکے تھے, سونے کی اشرفیاں, سونے کے بسکٹ, تھیلا دے دیا. مسافر سے کہا جا کے ملاح کو دے دے اور یہ خبر دے دے کہ تیری زندگی بھر کوئی مسافر غریب آ جائے, سارا کرایہ غریبوں کا اسی میں موجود ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. سارے غریبوں کا کرایہ آج میں تجھے دیا جا رہا ہوں, کسی مسافر غریب سے کرایہ مت لینا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بولو کتنا دیا. جا, پہنچا, بیٹھا, تھیلی پکڑا, نکالے, پکڑ اور سن, جب تک تو زندہ رہے کسی غریب مسافر سے کرایہ مت وصولنا. سارے غریبوں کا کرایہ اسی تھیلی میں موجود ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سارے غریبوں کا کرایہ اسی تھیلی میں موجود ہے. تھیلی کھولا تو باچھے کیوں گئی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. وہ تو وہ ہے, اس کا خاندان. جی, کیا بات ہے, خاندان. کہا یہ بتا ابھی تو غریب تھا, یہ لایا کہاں سے؟ کہا اس سے تجھ سے کیا مطلب, تو جو ہے نا, اس سے تجھ سے کیا مطلب. ہاتھ پکڑا, کشتی سے باہر لایا, کہا نام بتا دے. غوث اعظم نے فرمایا تھا دام دے لینا, لیکن میرا نام نہ بتانا, مجھے نہ بتانا, مجھے یوں ہی کہہ دینا, نہ بتانا مجھے. رضوان گرامی باہر لے کر کے آیا, کہا تم سے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے, تم کو اپنے پیسے سے مطلب ہے, تم کو اپنی رقم سے مطلب ہے, تم کو اپنے کرائے سے مطلب ہے, نام بت بتانا. اس نے سمجھا, کہا ٹھیک, کہاں سے لایا ہے؟ کہا بغداد سے لے کر آیا ہوں. کہا سمجھ گیا, بغداد میں ایک ہی ہستی ہے جو میں کیا رہوں, قیامت تک کی میری نسل کھاتی رہے گی, اس ہستی کا نام غوث اعظم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, غوث اعظم ہے. کیا بات ہے, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. شاہانہ زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات, یہ مرتبہ بھی بتا دوں کہ کہاں سے ملا. میرے آقا مدینے میں موجود ہیں. کیا بات, کہہ دو ایک بار, کیا بات.
زور سے کہہ دو سبحان اللہ اچھا زور سے اب نہیں نکلے گا تو ہم زور نہیں لگائیں گے انشاءاللہ ہم بھی کھڑے ہو کر کے بارگاہ اہل بیت پاک میں صلاۃ السلام پیش کر دیں گے میرے آقا موجود حسن کا بچپنا ہے کہہ دو سبحان اللہ حسین کا بچپنا ہے اچھا حسن و حسین کے ماننے والے ہو یہ بتاؤ بڑے کون تھے دونوں نواسوں میں بڑا کون تھا بولو بولو بات کرو چیزیں آپ کی جانکاری حضرت امام حسن بڑے تھے اور حسن حسین عمر میں چھوٹے تھے اچھا یہ بتاؤ دو نواسے آپ کے پاس آئے تو بڑے کو پیار کرو گے کہ چھوٹے کو آپ خود ہی غور کر کے بتائیے بڑے کو پہلے پیار کرو گے کہ چھوٹے کو چھوٹے کو بڑا تو بڑا ہے نا چھوٹے کو پہلے چھوٹے کو گود میں پہلے اٹھاؤ یہ پیار کرنے کی بات ہے میرے آقا کے سامنے دونوں نواسے آئے ویسے تو میرے سرکار پہلے حسین کو اٹھاتے تھے آج میرے آقا حسن کو اٹھا رہے ہیں پیشانی چوم رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ پیشانی چوم رہے ہیں ماں سیدہ فاطمہ زہرا اوٹ سے دیکھ رہی ہیں کہ آج بابا جان الٹے سے بجائے ادھر کے زیادہ پیار حسن کو دے رہے ہیں ماں کی قلق بہت بڑی ہوتی ہے آئی بابا کی بارگاہ میں عرض کیا بابا جان آج میں الٹا دیکھ رہی ہوں کہا روزانہ حسین سے محبت کرتے تھے ان کو گود میں اٹھاتے تھے گروئے ناز پاک کو چومتے تھے ان کے رخسار کو چومتے تھے ان کے لبوں کو چومتے تھے آج میں نے زیادہ پیار حسن سے کر رہے ہو تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ آج میں حسن کی پیشانی میں ایک نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک چمکتا نور دیکھ رہا ہوں اور وہ نور آخری زمانے میں پیدا ہوگا اس نور کو دنیا والے غوث اعظم دستگیر کے نام سے کیا بات ہے کیا بات سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کیا بات جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا تو انسان گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے جو ہم کو اور آپ کو دین دیا ہے یہ ان کا احسان ہے کیا ہے بہت بڑا احسان اس احسان کو کبھی تم فراموش نہیں کر سکتے نہ ذکر حسین میں کنجوسی کرو نہ یاد حسین میں کنجوسی کرو جس طریقے سے چاہو حسین کا ذکر کرو لیکن جو چیز شریعت میں جائز قرار دی یہ علماء ان سے متفق ہو کر پوچھئے کہ کیسے ذکر حسین کیا جائے کیسے یاد حسین منایا جائے یاد حسین منائیے ذکر حسین منائیے ذکر حسین تو آج بھی مسجدوں کے خطبوں کے اندر ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ہے یہی یزید کی ہار تھی قتل حسین کے بعد جب دمشق میں میرے امام کا سر پہنچا ہے دربار یزید میں سر پاک موجود ہے یزید اٹھتا ہے بڑی رونق کے ساتھ ہاتھ میں چھڑی ہے اور چھڑی کو دندان مبارک پر لگاتا ہے وہ دندان مبارک جس دندان کو میرے آقا چوما کرتے تھے جن لبوں کو میرے سرکار چوما کرتے تھے ان لبوں پر وہ ظالم چھڑی لگا رہا ہے اور کہہ رہا حسین اسی منہ سے تم نے میری خلافت کی نافرمانی کی ہے آج انجام کیا ہو رہا ہے آج یہ کیا ہو رہا ہے سید زادیاں ننگی اونٹوں پہ رسیوں میں جکڑی ہیں اے میری ماں اور بہنوں تم سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزوں ہو آج
خاندان رسول کی بہو بیٹیاں دربار یزید میں ایسی حالت میں موجود ہے، لیکن نہ ان کا تقویٰ جاتا ہے نہ ان کا پردہ کہیں چلا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ نہ تقویٰ جا رہا ہے نہ پردہ جا رہا ہے۔ اتنے میں یزید بولتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کہا زینب اگر آج تمہارے بھائی سے رب خوش ہوتا تو یہ حالت تمہارے بھائی کی میرے سامنے نہ ہوتی۔ زینب نے فرمایا اے یزید تو ظالم ہے، تو جانتا ہے میں میرے بھائی کا سر کاٹ کر کے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن تو رسوا ہوا ہے، زمانے میں رسوا ہوگا، قیامت میں رسوا ہوگا۔ وہ نام میرے نانا کا آج بھی گونج رہا ہے، قیامت تک ہی گونجے گا۔ یہی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ اذان کی کلمات بڑھتے چلے گئے۔ جب مؤذن نے بلند آواز سے پکارا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمائے یزید اب بتا حکومت کس کی ہے، اب بتا شہر کس کا ہے؟